وہ شہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی 1500 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پشاور شہر کے تاریخی مقامات، ان کا کلچر اور مختلف کھانوں کا دورہ کروائیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل ٹیچنگ ہاؤس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ پشاور، جسے دراوڑوں نے آباد کیا، حساب کتاب کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی 1500 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ اسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی اہمیت ہونے کی وجہ سے اس شہر کو کئی ریاستوں نے فتح کیا۔ کبھی یہ سکھوں کے پاس رہا تو کبھی آریاؤں کے پاس تو کبھی مغلوں کے پاس۔ دنیا کا یہ منفرد شہر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور یہاں کے مقیم لوگ پشاوری کہلاتے ہیں۔ پارٹیشن سے پہلے یہاں ان پشاوریوں میں سکھ، ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے۔ اس وقت پشاور میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ہندکوان اور پٹھان۔ اگر آپ ان 2 قوموں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ٹیچنگ ہاؤس میں موجود ویڈیوز ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں مینشن ہے۔ قلعہ بالا حصار، جہاں بالا کا مطلب اونچا اور حصار کا مطلب ہے دیوار۔ یہ نام ایک افغان بادشاہ تیمور دورانی نے دیا۔ پشاور کی تاریخ کا یہ سب سے پرانا قلعہ ہے، جو ہمیشہ ایک چھاونی کی طرح استعمال کیا گیا۔ اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے پورے پشاور کا منظر دیکھا جا سکتا تھا، مگر اب شاید اونچی عمارتوں کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو۔ پشاور وال سٹی، ایسا شہر جو چند دیواروں اور دروازوں کے گرد لپیٹا ہوا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہاں کے مقامی لوگوں کا تحفظ ہے۔ ٹوٹل یہاں 10 سے 15 گیٹ ہوا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ کچھ گیٹ غائب ہو گئے۔ گھنٹہ گھر، 1900 میں بننے والا یہ شاہکار، جسے گھنٹہ گھر سے یاد کیا جاتا ہے، جیمز اسٹریچن نے ڈیزائن کیا۔ اس کی بنیاد 13 بائی 4 میٹر ہے۔ ڈائیمیٹر میں گھنٹہ گھر 31 فیٹ ہے اور اس کی اونچائی 85 فٹ ہے۔ اس کی خاص بات اس میں موجود ایک بڑی گھنٹی نصب ہے، جو ہر گھنٹے کے بعد ہتھوڑا لگنے کی وجہ سے آواز بناتی ہے، اور وہ آواز اس وقت میں پورے شہر میں گونجتی تھی، جس سے مقیموں کو وقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ مگر اب ٹریفک اور دیگر شور کی وجہ سے اس کی آواز گم ہو گئی۔ فوڈ اسٹریٹ، پشاور کی فوڈ اسٹریٹ بھی اپنے روایتی کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ پشاور کے لوگ محنتی اور عمدہ چیزیں بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ نمک منڈی، نمک منڈی کی خاص خصوصیات اس کا چھوٹا گوشت ہے۔ نمک منڈی ہمیشہ چھوٹے گوشت کے منفرد ذائقے کے لیے بہت مشہور ہے۔
مسجد محبت خان 1630 کی یہ مغل فن تعمیر کی ایک قابل ذکر یادگار گورنر نواب محبت خان نے تعمیر کروائی۔ پشاور کی یہ واحد مسجد ہے جو اس وقت کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ سکھوں کے دور میں یہاں قیدیوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ مسجد کی دیواریں اور محراب خوبصورت نقش و نگاری سے انسانی آنکھ کو حیران کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مسجد کے گرد مسجد کے 2 بڑے مینار اس کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ تاریخی یادگار جامعہ قاسم علی خان مسجد 17ویں صدی میں مغلیہ دور کی یہ مسجد سنگ مرمر سے بنائی گئی۔ یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ 1842 میں افغان ایڈمنسٹریٹر نے اسے مفتی عبدالرحیم پپلزئی کے حوالے کیا، اور یہاں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت میں مسلمانوں کے لیے خاص اعلانات بھی کرتی تھی، جیسے روزہ، عید کی خوشیوں کا اعلان بھی یہاں سے کیا جاتا تھا، جس کی روایت نسل در نسل آج بھی قائم ہے۔ اس مسجد میں مفتی عبدالرحیم اور دیگر شخصیات کی قبریں بھی پائی جاتی ہیں۔ قصہ خوانی بازار قصہ خوانی بازار اپنے قصوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ یہاں لوگ قہوہ خانوں میں بیٹھ کر مختلف قسم کے قصے اور روایات بیان کرتے اور اپنا وقت گزر بسر کرتے تھے، اسی لیے اس جگہ کا نام قصہ خوانی بازار ہے۔ دیگر شہروں سے آنے والے مہمان قصہ خوانی بازار کا لطف لیے بغیر نہیں جاتے تھے۔ کپور حویلی پشاور میں موجود یہ حویلی پشاور کی ثقافت کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ اور محنت کش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ان کو موقع دیا جائے تو یہ بڑے سے بڑا کام بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ شاہ رخ خان ہاؤس شاہ رخ خان ہاؤس پشاور میں موجود ٹیلنٹ کا احساس دلاتا ہے۔
چلے دوستو، میں پھر ملتا ہوں آپ سے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارا چینل ٹیچنگ ہاؤس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے. اللہ حافظ.